बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस साकिब निसार के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब किया। नामजद चीफ जस्टिस ने कहा कि वो भी कुछ डैम्स बनाना चाहेंगे, मगर वो ये बंद बांधना चाहेंगे इल्तिवा के शिकार मुकदमात की बढ़ती हुई तादाद पर। वो बंद बांधना चाहेंगे फैसलों में गैर जरूरी ताखीर पर। वो बंद बांधना चाहेंगे झूठे मुकदमात पर। वो बंद बांधना चाहेंगे झूठी गवाहियों और गवाहों पर। वो भी कर्ज उतारना चाहेंगे, मगर इल्तिवा का शिकार मुकदमात का कर्ज जिनका जल्द अज जल्द फैसला किया जाना चाहिए। वो एक चार्टर ऑफ गवर्नेंस बनाना चाहेंगे जिसमें सदर मुमलिकत, अदालत, इंतजामिया और पार्लियामेंट की सरबराहान और फौज शामिल हो, ताकि कोई इदारा किसी दूसरे इदारे की हदूद में मदाखलत ना करे, जैसा कि करते चले आ रहे हैं और एक दूसरे के नुकसान का बाइस बनते रहे हैं और यूं आइन और गवर्नेंस को नुकसान पहुंचाते रहे हैं। आइए बात करें जमहूरियत को गैर मुस्तहकम किए बगैर कैसे सिविलियन का एहतसाब यकीनी बनाया जा सकता है। आइए मिल बैठकर खुले जहन से तय करें अदलिया, इंतजामिया और मुकन्ना ने कहाँ गलत किया। आइए बात करें अफवाज पाकिस्तान और इंटेलिजेंस इदारों के किरदार के बारे में। हमें बात करनी चाहिए कि किस इदारे ने कहाँ दूसरे के काम में मुदाखलत की। फौज और हसास इदारों का सिविलियन मामलात में कोई दखल नहीं होना चाहिए। मेरी रगों में बलोच खून दौड़ रहा है, आखिरी दम तक लड़ूंगा। ये सब कहा नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस साकिब निसार के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल सारी दुनिया में गलत समझा जाता है। कहा जाता है कि मिलिट्री अदालतों में जल्द फैसले होते हैं। कोशिश करेंगे कि सिविल अदालतों में जल्द फैसला हो। लापता अफराद का मामला संगीन है। नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि पिछले अदवार में रियासती इदारों के दरमियान अदम एतमाद की फजा पैदा की गई। मुल्क की तरक्की के लिए तमाम इदारों को मिलकर काम करना चाहिए। मुकन्ना का काम सिर्फ कानून साजी है, तरक्याती फंड्स देना और ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि अरसे दराज से जेर इल्तवा मुकदमात का कर्ज उतारूंगा। इस वक्त अदालतों में 19 लाख केसेस जेर इल्तवा हैं। 3000 जजेस 19 लाख मुकदमात नहीं निपटा सकते। मैं भी डैम तामीर करना चाहता हूँ। जाली मुकदमात और इंसाफ में ताखीर के खिलाफ डैम बनाऊंगा। जाली गवाहों के खिलाफ भी डैम बनाना चाहता हूँ। अब सो मोटो इख्तियार सिर्फ वहाँ इस्तेमाल होगा जहाँ कोई और हल मौजूद नहीं होगा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि वो और जस्टिस साकिब निसार एक साथ लाहौर हाई कोर्ट के जज बने। हम दोनों एक साथ जुड़े हुए बच्चों की तरह हैं जो आज अलग हो जाएंगे, किसी सर्जरी के साथ नहीं बल्कि आइन के तहत अलग होंगे। उन्होंने कहा कि जस्टिस साकिब निसार की इंसानी हुकूक के हवाले से खिदमात याद रखी जाएंगी। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने अपने एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए कहा कि जजेस के ज़ाबित अखलाक के अंदर रहते हुए उन्होंने काम किया। आइन में तयन करदा हक़ ज़िंदगी, तालीम और सेहत के मसाइल हल करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर अमानुल्लाह कंदानी ने कहा कि कई जजेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसलों के बाद चले गए। इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट के एक जज को इल्जामात से मुबर्रा करार दिया गया। इससे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की साख को नुकसान पहुंचा। देखिए आसिफ बशीर चौधरी की रिपोर्ट। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने अपनी रिटायरमेंट पर मुनक्किदा फुल कोर्ट से खिताब में कहा कि जजेस के ज़ाब्ता इखलाक के अंदर रहते हुए काम किया। आइन में तयन करदा हक़ ज़िंदगी, तालीम और सेहत के मसाइल हल करने की कोशिश की। मेरे लिए एजाज की बात है कि मैंने मुल्क के लिए काम किया। अदलिया में करप्शन इंसाफ का कत्ल है। पिसे हुए तबकात के हुकूक के लिए काम किया। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि उन्होंने पानी की कमी पर काबू पाने के लिए डैम्स की तामीर पर काम भी किया और फंड भी इकट्ठा किया। आबादी में इजाफे, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक, निजी अस्पतालों और स्कूलों की फीसों, ख्वाजा सराओं को शनाख्ती कार्ड जारी करने और तैयबा समेत घरों में काम करने वाले बच्चों के केसेस को उठाया। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि हर शख्स को इज्जत से जिंदगी गुजारने का हक है। लोगों ने जो इज्जत दी वो लौटाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर अमानुल्लाह कंदानी ने कहा कि अज खुद नोटिस की कसीर तादाद से आम मुकदमात में ताखीर होती है। अज खुद फैसले पर नजरसानी या अपील का हक दिया जाना चाहिए। हुकूमती और इंतजामी उमूर में बेजा मुदाखलत से इदारे कमजोर होते हैं। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल कामरान मुर्तजा ने अपने खिताब में कहा कि आज खुद नोटिस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जस्टिस साकिब निसार ने किया। इसकी हुदूद व क़यूद का तयन होना चाहिए। पाकिस्तान में कंट्रोल्ड मीडिया एक हकीकत है। बलोचिस्तान में लापता अफराद का मामला हल करने की अशद जरूरत है। फुल कोर्ट रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के 16 जजेस मौजूद थे। जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं आए। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
ابھی آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق صدر آصف زرداری نے کہا ہے کہ لوگوں کی خیرات کی رقم میں غبن کرنے والے ہم پر الزامات لگاتے ہیں۔ اب سمجھ آیا کہ یہ اپنے اصل سکینڈل چھپانے کے لیے ہماری پبلسٹی کرتے ہیں۔ راہو کی بدین میں جلسے سے خطاب کے دوران آصف زرداری نے کہا کہ عوام کے دل میں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، ہم انہیں اکیلے ہی دیکھ لیں گے۔ عمران خان 5 سال نہیں نکال سکتے، اگر حادثاتی طور پر وزیر اعظم بن گئے ہو تو کچھ سیکھ ہی لو۔ نہ یہ عوام سے آئے ہیں، نہ انہیں عوام کے پاس واپس جانا ہے۔ 6 ماہ میں ہی اتنی مہنگائی کر دی کہ لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر بد دعائیں دے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے نجی سکولز کی فیس میں 20% کمی کا حکم جاری کر دیا۔ کمی کا اطلاق 5,000 روپے سے زیادہ فیس پر ہوگا۔ 5,000 روپے سے کم فیس لینے والے اسکول اس فیصلے سے مستثنا ہوں گے۔ فیس میں کمی کے فیصلے کا اطلاق ملک بھر کے نجی سکولز پر ہوگا۔ سپریم کورٹ نے نجی اسکولوں کی فیسوں میں کمی کے معاملے پر فیصلہ جاری کر دیا۔ ملک بھر کے نجی اسکولوں کو فیسوں میں 20% کمی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فیصلے کا اطلاق 5,000 روپے ماہانہ یا اس سے زیادہ فیس لینے والے اسکولوں پر ہوگا، جبکہ 5,000 روپے سے کم فیس چارج کرنے والے نجی تعلیمی اداروں کو فیصلے سے استثناء حاصل ہوگا۔ سپریم کورٹ نے طلباء اور ان کے والدین سے کہا ہے کہ وہ عدالتی فیصلے کے مطابق فیسیں مقررہ وقت تک ادا کریں۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فیسوں میں کمی سے طلباء کو حاصل وظائف اور اسکولوں کی سہولیات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسکول مالکان اساتذہ کی تنخواہوں میں بھی کوئی کمی نہیں کریں گے۔ عدالت نے فیصلے میں FIA کو حکم دیا ہے کہ اسکولوں کے ریکارڈ کی نقول حاصل کر کے اصل ریکارڈ واپس کر دیں، جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نجی اسکولوں کی انتظامیہ نے عدالتی حکم کے بارے میں والدین کو تصحیح آمیز خطوط لکھے۔ تصحیح آمیز خطوط لکھنے والوں کو نوٹس جاری کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ایسے تمام اسکول جواب میں واضح کریں کہ کیوں نہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ آصف بشیر چودھری، جیو نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ کے حکم پر مراد علی شاہ اور بلاول بھٹو زرداری کے نام ECL سے فوری نکالنے کی منظوری دے دی ہے۔ عدالتی حکم چیلنج نہ کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا۔ مشیر احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر نیب دونوں کے نام دوبارہ ECL میں ڈال سکتا ہے۔ کابینہ نے نیب کے لیے 750 ملین روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری بھی دے دی ہے۔ افتخار دورانی کا کہنا ہے کہ راحیل شریف کی بیرون ملک ملازمت کے حوالے سے معاملہ ابھی تک کابینہ کو نہیں بھجوایا گیا۔ وفاقی کابینہ نے صدر مملکت کی ماہانہ تنخواہ 9,87,000 روپے کرنے کی سپلیمنٹری گرانٹ کی بھی منظوری دے دی۔ حکمران جماعت تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ کا نام ECL سے نکالنے کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کریں گے۔ رہنما پیپلز پارٹی اور صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی شیخ زاید ہسپتال کا انتظام وفاقی حکومت کے حوالے کرنے اور 18ویں ترمیم سے متعلق سندھ حکومت کی درخواست مسترد کرنے کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کرے گی۔ آج تو وفاقی کابینہ نے بلاول صاحب کا اور مراد علی شاہ صاحب کا نام ECL سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کل تک آپ چاہ رہے تھے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے فی الحال، تو آپ کو نہیں لگتا کہ آج آپ کی حکومت نے آپ کے موقف کے خلاف فیصلہ کیا؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا نا، ہمارا موقف تو ظاہر ہے کابینہ کی میٹنگ میں آ چکا تھا۔ آپ کل تک یہ بھی تو کچھ وزراء کہہ رہے تھے کہ ہم اس پہ ریویو میں جا سکتے ہیں۔ ریویو میں جا سکتے ہیں، ابھی بھی ریویو میں جا سکتے ہیں۔ اس کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے لاء منسٹر صاحب کی کہ وہ اس کو دیکھیں اور اگر مناسب سمجھیں تو اس کو ریویو میں جائیں۔ آج بلاول صاحب نے بھی تقریباً ایسی ہی بات کی۔ بلاول صاحب نے صحیح کہا ہے، چیئرمین صاحب نے۔ آپ اگر حقیقت دیکھیں تو جب وفاق کے پاس یہ ادارہ تھا تو اس وقت اس کا بجٹ 700 ملین تھا، اس وقت اسی محکمے کا بجٹ 7,000 سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس سندھ گورنمنٹ نے تو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے، اور آج والے فیصلے پہ ہمیں ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ ہے، ہم اتنا حق تو رکھتے ہیں کہ ریویو کی بات کی جا سکے، اور انشاءاللہ ہم لوگ ریویو میں ضرور جائیں گے تاکہ جو بہتری ہم لوگ لائے ہیں سندھ گورنمنٹ میں، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اس ادارے میں، اس کو زیادہ بہتر کیا جا سکے۔ اور کچھ اس میں رکاوٹیں جو آئیں وہ بھی اسی پینڈنگ کی وجہ سے، کیونکہ یہ معاملہ عدالت میں تھا تو اس وجہ سے کچھ لوگوں کے پرومیشنز رکے ہوئے تھے، کچھ اور انتظامی پیچیدگیاں تھیں، لیکن انشاءاللہ ریویو میں جائیں گے اور بہتر فیصلے کی توقع رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے راولپنڈی کی تحصیل کہوٹہ کا اچانک دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہوٹہ کے تحصیل اسپتال گئے، انہوں نے مریضوں اور عوام کے لیے سہولیات کا جائزہ لیا۔ عثمان بزدار نے تحصیل اسپتال کہوٹہ میں ادویات کی فراہمی کا بھی جائزہ لیا اور زیر علاج مریضوں کی خرید دریافت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسپتال میں موجود لوگوں کے مسائل بھی سنے۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے
بلاول اور حمزہ کو کپتان چن لیا، خود بھی میدان میں اترنے کے لیے تیار۔ فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے دوستانہ کرکٹ میچ تو ہو سکتا ہے، لیکن میل ملاپ اور مفاہمت کی سیاست ممکن نہیں۔ لاہور میں جیو نیوز کے نمائندے امین حفیظ کو انٹرویو دیتے ہوئے فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ اپوزیشن کرپشن میں جیت سکتی ہے، ہمارے ساتھ کرکٹ میچ میں نہیں۔ آج فنکار اور صحافیوں میں کرکٹ میچ ہوا ہے، تو کیا پی ٹی آئی کا پیپلز پارٹی سے اور مسلم لیگ نون کا آپس میں کرکٹ میچ ہو سکتا ہے دوستانہ؟ کرکٹ میچ ہو سکتا ہے، لیکن آپس کا میل ملاپ اور مفاہمت کی سیاست نہیں ہو سکتی۔ وہ انہی کے درمیان ہوگی جنہوں نے پرسوں بیٹھ کے تیرا غم میرا غم ایک جیسا صنم، ہم دونوں کی ایک کہانی ہے، وہ کہانی بھی ایک ہے ان کی اور غم بھی ایک ہے۔ کہانی جو ہے وہ کرپشن کی ہے اور غم جو ہے احتساب کا ہے، تو وہ تو ہو سکتا ہے ان کا، لیکن ہمارا میچ ہو سکتا ہے کرکٹ کا مفاہمت کس کے ساتھ میچ کھیلنا چاہیں گے اگر ہو جائے؟ دیکھو جی، میں تو کہوں گا بلاول زرداری صاحب کو بلائیں، ایک طرف سے جناب ہم کپتانی کرتے ہیں، ایک طرف سے بلاول زرداری صاحب کپتانی کریں، میچ کھیلیں گے، دیکھ لیں گے کون چکے چھوکے مارتا ہے۔ زرداری صاحب سے کرکٹ نہیں کھیلنا چاہیں گے؟ اور زرداری صاحب بھنڈیاں کھا رہے ہیں آج کل، جو ہے نا بھنڈی کے علاوہ بیچارے کھاتے کچھ نہیں ہے۔ کرکٹ میچ کہہ رہا ہوں، وہ بہت طاقتور ہیں، صحت مند ہیں۔ نہیں، اتنے صحت مند نہیں، آج کل ان کو جو ہے نا لوگ پکڑ کے لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ مسلم لیگ نون سے اگر آپ کا کرکٹ میچ ہو، دوستانہ میچ ہو پی ٹی آئی کا، میری خواہش ہوگی کہ حمزہ شہباز صاحب آ جائیں، حمزہ شہباز صاحب ٹیم بنا کے آئیں، ادھر سے ہم ٹیم بنا کے لے کے آتے ہیں جو ہے نا، تو مقابلہ کر لیتے ہیں کون کتنے پانی میں جو ہے۔ اوپننگ کون کرے گا آپ کی طرف سے؟ سر ہماری طرف سے اوپننگ جناب عثمان بزدار صاحب کریں گے۔ اور مسلم لیگ نون کی طرف سے کون اوپنر ہونا چاہیے؟ وہ حمزہ شہباز صاحب ہوں گے۔ فاسٹ بالر جو ہے نا میں ہوں گا جو ہے نا اپنی ٹیم کی طرف سے، اوپنر جو ہے نا عثمان بزدار صاحب ہوں گے، وہ جو سا مرضی فاسٹ بالر لے آئے انشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے اگر مسلم لیگ نون کا اور پی ٹی آئی کا کرکٹ میچ دوستانہ ہوتا ہے تو آپ کے خیال میں آپ جیتیں گے یا مسلم لیگ نون جیتے گی؟ انشاءاللہ ہم جیتیں گے، وہ کرپشن میں جیت سکتے ہیں پر ہمارے ساتھ باقی کسی میچ میں نہیں جیت سکتے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف سے لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں ملاقات کے دن نواز شریف کے اہل خانہ اور لیگی رہنماؤں کے علاوہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے بھی ملاقات کے لیے جیل پہنچے۔ نواز شریف کی صحتیابی کے لیے 2 بکروں کا صدقہ بھی دیا گیا۔ لیگی رہنما کہتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں حقیقی جمہوریت کی بحالی کے لیے اکٹھی ہوئی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کے دن کوٹ لکھپت جیل کے باہر کارکنوں کا رش، وقفے سے نعرے بازی کا سلسلہ جاری۔ نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر، صاحبزادی مریم نواز، داماد محمد صفدر، بھتیجے حمزہ شہباز، یوسف اور عباس عزیز ملاقات کے لیے پہنچے تو کارکنوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ مریم نواز نے کارکنوں کا جوش دیکھ کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ نواز شریف کی جلد صحت یابی کے لیے کارکنوں کی جانب سے 2 بکروں کا صدقہ، دھکم پیل اور بد نظمی بھی نظر آئی۔ لیگی رہنماؤں اقبال ظفر جھگڑا، تہمینہ دولتانہ، امیر مقام، سلیم ضیاء، انجم عقیل، طارق فضل چودھری، میاں مرغوب، وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر، خواجہ عمران نذیر اور لارڈ میئر لاہور مبشر جاوید سمیت متعدد دیگر ارکان قومی و صوبائی اسمبلی کی بھی نواز شریف سے ملاقات۔ میڈیا سے گفتگو میں لیگی رہنماؤں نے پی ٹی آئی حکومت کو اڑے ہاتھوں لیا۔ اکٹھے کیوں ہو رہے ہیں؟ جو حقیقی جماعتیں ہیں اس ملک کی، پیپلز پارٹی ہو گئی، پاکستان مسلم لیگ ہو گئی، ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں، یہ صرف یہ نہیں کہ جماعتوں کے لیے کچھ برا ہو رہا ہے، یہ پورے پاکستان کے لیے جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ بہت گمبھیر نظر آ رہے ہیں۔ یو ٹرن کے ماسٹر کو سوچ کے بولنا چاہیے کہ ایک یو ٹرن والا جو ہوتا ہے، جو بنتا ہے لیڈر، اس کی کوئی یو ٹرنز نہیں ہوتے۔ عمران نیازی صاحب جس طرح آئے اور چلو اگر ایک لمحے کے لیے میں ٹھیک بھی مانو کہ عوام نے اس کو ووٹ دیا اور مینڈیٹ لے کر آئے، تو جن شرائط پر جو اس کی منشور تھی وہی منشور تو اس نے خود ختم کر دی اور اس پر یو ٹرن لیا۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، صاحبزادے عبدالقادر گیلانی اور علی حیدر گیلانی بھی نواز شریف سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ انہوں نے یوسف رضا گیلانی کی جانب سے نواز شریف کی خیریت بھی دریافت کی۔ کیمرہ مین محمد ریحان کے ساتھ عثمان احمد بھٹی، جیو نیوز، لاہور۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں علاقائی سلامتی، افغان امن عمل پر بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ افغانستان میں امن پاکستان کے لیے اہم ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی خصوصی نمائندہ برائے افغان مفاہمتی عمل زلمے خلیلزاد کی ملاقات GHQ راولپنڈی میں ہوئی۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور افغان امن عمل سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
अमरीकी वफद ने अफगान अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का इतराफ़ किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन को अहम समझता है। अफगानिस्तान में अमन खित्ते में अमन के लिए अहम है। मुलाकात में अमरीकी सदर की डेप्यूटी असिस्टेंट लीजा कर्टिस, अफगानिस्तान में इत्तेहादी अफवाज के कमांडर जनरल ऑस्टिन मिलर भी शरीक हुए। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बजट खसारा कम करने और टैक्स वसूलियां बढ़ाने में नाकाम हो गई है। मुल्की कर्जों में कमी का वादा किया मगर कर्जे और बढ़ गए। रुपए की कदर में कमी के बावजूद बरामदात मजीद कम हो गई और दरामदात बढ़ गई। पिछले साल नून लीग के दौर में माशी तरक्की में इजाफे की शरह 5.8% थी, जो इस साल 6.2% रहने की तवक्को थी, मगर तहरीक इंसाफ हुकूमत की नाअहली की वजह से अब ये शरह सिर्फ 3% रहने का इम्कान है। 2017 से अब तक स्टॉक मार्केट अपनी निस्फ कदर खो चुकी है। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस में बाबर अवान ने बरियत की दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि शरीक मुलजिम का बयान उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वो 1 साल 4 माह और 6 दिन वजीर रहे, मगर इस दौरान कोई समरी नहीं आई जिस पर कानूनी राय से इनकार किया हो। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ECC ने समरी की मंजूरी दी थी। साबिक वजीर कानून बाबर अवान का कहना है कि वो इस बात को पसंद नहीं करते कि तफ्तीश करने वाले कौमी इदारों पर कोई तबसरा करें। मेरे से पहले जनरल मुशर्रफ के दौर में 2007 में ECC ने समरी अप्रूव की, और मेरे से पहले 2 लॉ मिनिस्टर्स थे जिनके दौर में ये कह दिया गया कि एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल और लीगल ओपिनियन इस तरह की नहीं दी जा सकती। मेरे दौर में कोई ऐसी समरी नहीं आई। इसके बावजूद मैंने अंदर भी कहा, मैं यहाँ भी कहता हूँ, मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि वो कौमी इदारे जिनसे हम तवक्को करते हैं कि वो तफ्तीश करें, वो कौमी इदारे जिनसे हम तवक्को करते हैं कि वो सबको कानून के कटहरे में लाएं, उनके ऊपर मैं तबसरा पसंद नहीं करता। मैंने कोर्ट में भी कहा, यहाँ भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे दोस्त बेशक वो गवर्नमेंट में हों, कौमी इदारों से इस तरह के बयानात देते हैं जिनसे तासुर उभरे कि हम किसी मामले किसी को मुतासर करना चाहते हैं, मैं उनका हामी नहीं हूँ कतन। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.